فرنٹ لائن سولجر کورونا وائرس کے نشانے پر فیصل آباد میں مزید 47 ڈاکٹرز کورونا سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد 102 ہو گئی۔ 44 خواتین اور 58 مرد ڈاکٹر شامل 3 پیرامیڈیکل سٹاف بھی وائرس کا شکار۔ ہلال احمر ہسپتال انتظامیہ نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر شعبہ بیرونی مریضہ بند کر دیا۔ او پی ڈی کھولنے کا فیصلہ ملازمین کے ٹیسٹ رپورٹ سے مشروط کر دیا۔ فیصل آباد کے انتظامی افسران بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری اور جڑا والا میں وائرس کی تصدیق۔ اس سے قبل اے سی سٹی اور تاندیا والا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد بلال بھی کورونا سے متاثر ہونے والوں میں شامل۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں کورونا کے 2 مریض چل بسے۔ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق جنرل ہسپتال میں کورونا کے 34 مریض زیر علاج ہیں۔ نووا ٹیکسی میں کورونا مریضوں کی تعداد 63 ہو گئی۔ فاسٹ یونیورسٹی قرنطینہ میں موجود تمام مسافروں کی ٹیسٹ رپورٹس منفی آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے نیگیٹو رپورٹس پر گھر جانے کی اجازت دے دی۔ دبئی سے مزید 140 افراد فیصل آباد پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے پارس قرنطینہ اور نجی ہوٹلز میں منتقل کیا۔ شعبہ میڈیسن کے ڈاکٹرز کورونا وائرس کے بڑھتے مریضوں اور الائڈ ہسپتال میں عدم سہولیات پر نالا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو شکایات بھرا خط لکھ دیا۔ کہا 24 گھنٹے میں سہولیات فراہم کی جائیں، بصورت دیگر صورتحال کی ذمہ دار خود انتظامیہ ہوگی۔ فیصل آباد ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ نے کورونا وارڈ کو کورونا کے لیے مختص کر دیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب بٹر کہتے ہیں اقبال وارڈ کے 25 بیڈز بھی مختص کر دیے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے بیرونی عملے کے لیے اندرونی راستہ بنایا گیا ہے۔ سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری کے غلام محمد آباد جنرل ہسپتال کو قرنطینہ سینٹر بنانے کے تحفظات۔ کہتے ہیں شہری کورونا میں مبتلا ہو رہے ہیں، حکومت کو سنگینی کی احساس کرتے ہوئے شہر سے باہر قرنطینہ سینٹر بنانے چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی، ہفتے میں 5 دن کاروبار جاری رکھنے کی اجازت۔ قومی رابطہ کمیٹی کا صرف 2 دن لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ دکانیں اور مارکیٹیں ہفتہ اور اتوار کو بند ہوں گی، اوقات کار میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی۔ پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 74 روپے 52 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل میں 9 روپے 37 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ پیٹرول کی بھی کمی۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہی نہیں، مالکان نے فروخت روک دی۔ شہری نئی مصیبت میں گرفتار۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی کمی، 2 روپے فی کلو کمی کے بعد نئی قیمت 110 روپے فی کلو ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی پر شہریوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار۔ شہریوں کا اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ۔ مہنگی مرغی کم دام میں بیچیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ فیصل آباد ڈویژن میں مرغی فروش تحفظات کا شکار۔ تاندیا والا، بھوانا اور کمالیہ میں برائلر ڈیلرز کی ہڑتال۔ دکانداروں کے مطالبات کی منظوری تک دکانیں نہ کھولنے کا اعلان۔ مرغی کے ساتھ مرغیوں کی خوراک بھی مہنگی ہو گئی۔ فی بیگ 2200 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیا گیا۔ چوزے کی قیمت بھی 20 سے 40 روپے مقرر۔ پولٹری پروڈکشن پر سبسڈی کا خاتمہ قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ قرار۔ چنیوٹ میں یوٹیلٹی سٹورز کھلتے ہی چینی کا کال پڑ گیا۔ سرف، پتی، مشروبات، دودھ، تیل اور دیگر اشیاء پر سبسڈی ختم۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام سے ریلیف کی آخری امید بھی چھن گئی۔ فیصل آباد میں گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ بڑے مارٹ اور چھوٹے دکانداروں کو سخت جرمانے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قیمت ایپ پر آنے والی شکایات پر کارروائی ہوگی۔ ابھی فنڈ نہیں، گھر بیٹھو، پیسے ملیں گے تو بلائیں گے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 1250 ملازمین فارغ کر دیے۔ کمپنی نے ملبہ فنڈز کی کمی پر ڈال دیا۔
لاک ڈاؤن کی وجہ سے کپڑے کے تاجروں کو اربوں روپے نقصان، حکومت چھوٹے دکانداروں کو بھی ریلیف دے، کپڑا مارکیٹ کی دہائی، تاجروں نے حکومت سے ٹیکسز میں چھوٹ کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں بجلی کی قیمت اور سیلز ٹیکس میں کمی کے ساتھ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم کیا جائے، دیگر صنعتوں کی طرح پاورلوم انڈسٹری کو بھی بجلی یکساں قیمت پر دی جائے۔ بجٹ 2020-21 کے حوالے سے پاورلوم آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین وحید خالق رامی نے تجویز پیش کر دی۔ جھنگ کے بازاروں میں کورونا ایس او پی کے خلاف ورزی، منہ پر ماسک نہ، ہاتھوں پر دستانے، سینیٹائزر کا استعمال نہ ہی، سماجی فاصلہ، دکانداروں اور خریداروں کی جانب سے قاعدہ ضوابط پر عمل نہ کیا جا سکا۔ جھنگ میں مارکیٹ، شادی ہالز اور ہوٹل سے منسلک افراد کا احتجاج، مالکان اور مزدوروں کا مارکیز اور شادی ہالز کھولنے کا مطالبہ، مووی میکر، ساؤنڈ لائٹنگ سسٹم اور گریز پارٹی کی بھی شرکت۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی کاوشیں، تاجر برادری نے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کو سراہا، صدر الیکٹرانک انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا نوید کا انتظامیہ کے ساتھ دینے کا عزم۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے اقدامات، ممکنہ خدشات کے پیش نظر کورونا مینجمنٹ سیل کو مسلسل فعال رکھنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کورونا وائرس مینجمنٹ سیل کا دورہ کیا۔ سرکاری نان ٹیچنگ سٹاف کو اسکول میں حاضری کا حکم، اسکول سربراہان نے اساتذہ کو بھی ڈیوٹیوں پر بلا لیا، سوشل میڈیا پر ٹیچرز کے احتجاج کا جواب، صوبائی وزیر تعلیم نے اساتذہ کو اسکول نہ بلانے کا ٹویٹ کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے انتظامی دفاتر کھول دیے، تمام شعبہ جات کو 10 جون تک بل جمع کرانے کی ہدایت، افسران اور انچارج شعبہ محدود سٹاف کے ساتھ کام کریں گے۔ جھنگ میں بغیر منظوری عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری، میونسپل کارپوریشن ٹیکس وصول کرنے میں بری طرح ناکام، رواں سال 3 کروڑ کی وصولی، انتظامیہ کے مطابق سیاسی مداخلت رکاوٹ بنی۔ فیصل آباد میں نئی مقامی حکومتیں قائم، مسائل جوں کے تو، ملازمین کی تنخواہوں کا سلسلہ تاحال حل نہ ہو سکا، گھروں میں فاقے، عید کی خوشیاں بھی پھیکی پڑ گئیں۔ فصلوں سے جنگلی گھاس کاٹنے پر اعتراض، بوانہ کی بھٹو کالونی میں بااثر ذمہ دار نے خاتون پر کتے چھوڑ دیے، مسرت بی بی زخمی، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل، متاثرہ خاتون کا سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کوشاں، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کہتے ہیں مختلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں، مقامی طور پر سستی اور ماحول دوست بایو پیسٹی سائیڈ سامنے لائی جائیں گی۔ زرعی ماہرین کا زیادہ سے زیادہ نہری پانی استعمال کرنے کا مشورہ، فیصل آباد میں عمل درآمد مشکل ہو گیا، کاشتکاری کے لیے نہری پانی کم پڑنے لگا، 60% کسان ٹیوب ویل کا پانی لگانے پر مجبور، فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر کی زیر صدارت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجلاس، ڈی سی کی تمام انتظامات فوری مکمل کرنے کی ہدایت، کہتی ہیں تمام متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں دلجمعی کے ساتھ ادا کریں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید تنویر مرتضی شاہ میں دیگر افسران کی شرکت۔ انسداد ڈینگی کے لیے لوکل گورنمنٹ اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کی فیصل آباد میں ورکشاپ، ڈویژن بھر سے ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی شرکت، اینڈرائیڈ موبائل فون کے ذریعے سرویلنس کے طریقہ کار سے آگاہی دی گئی۔ تاندیاں والا ہوشہ آبادی میں اوباش کی 10 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی، ملزم بچے کو برگلا کر قریبی مکان میں لے گیا، مرسا نے میڈیکل کرا کے مقدمہ درج کروا دیا، درخواست پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ کلیم شہید کالونی میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، 4 ڈاکو گھر سے 15 لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی لے کر فرار، واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔
शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में चंद रोज कबल थाना बलोचनी की हवालात में मुल्जिमान पर मुबैना तशद्दुद करने का मामला। दोनों मुल्जिमान की हवालात की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में मुल्जिमान को हवालात में कपड़े बदलते, मशकूक हरकत करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबला और डकैती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इजलास। नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद इदरीस का वीडियो लिंक पर खिताब। करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल सेक्रेटरी जनरल आबिद मसूद की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद में मोहम्मद कमर अल मारूफ चिड़ी साई की आस्थाना आलिया पर PIA में शहीद होने वाले प्रोग्रामिंग डायरेक्टर अंसार नकवी शहीद के लिए दुआया तकरीब। अंसार नकवी के दर्जात बुलंद करने के लिए खुसूसी दुआ। शहीद की फैमिली के दुख में बराबर के शरीक है। PTI पंजाब सियासी मैदान में खवातीन को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म। सदर खवातीन विंग शुमाली पंजाब साजिदा खरल की ज़िलई सतह पर तंजीम साजी का ऐलान। सादिया खान ज़िलई खवातीन विंग की सदर के तौर पर नामजद। MA ने रियाद फतियाना की कमालिया में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। हल्का आवाम से कोरोना के पेश नजर समाजी फासला यकीनी बनाने की अपील। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक कैबिनेट बहार अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा। असगर अली कैसर, राना नईम दस्तगीर खान, इंतजार अदिल बलोच, मियां इरफान मनान की शिरकत। MP लतीफ नजर गुजर, साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तनवीर, साबिक सदर बार मियां जावेद इकबाल ने दीगर की शिरकत। और कोरोना लॉकडाउन में नकदी खेलों की सरगर्मियां बहाल न हो सकी। नेट बॉल के खिलाड़ी घरों में खुद को अनफिट महसूस करने लगे। SOPs बनाकर ग्राउंड खोलने की इजाजत दें, खिलाड़ियों की हुकूमत से अपील।